میں کہوں کہ میرا خدا، مسلمانوں کا خدا دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے، اگر میں کہوں کہ میرا خدا دوسرے خدا کو پیدا، تو پھر ایک بات سمجھ لینا، وہ دوسرے خدا کو جب پیدا کرے گا تو دوسرا مخلوق ہوگا، خالق ایک ہی ہوگا۔ جب وہ دوسرے کو پیدا کرے گا تو دوسرا کیا ہوگا؟ مخلوق۔ تو پھر ثابت ہوا کہ باقی سارے مخلوق ہوتے ہیں اور خالق صرف ایک ہوتا ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے خلق کیا ہو۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق ایک اللہ، اور کائنات کی ہر چیز ایک اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے خلق کیا، کچھ چیزوں کو کسی اور نے خلق کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اپنی خلق پر، اپنی تخلیق پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی پیدائش پر غور کر لے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ رب ذوالجلال فرماتے اے بندے ذرا غور تو کر، پہلے تو کیا تھا؟ تجھے ہم نے پانی کا ایک بدبودار قطرے سے بنایا۔ پانی کا ایک قطرہ، بدبودار قطرہ، اگر وہ قطرہ پانی کا جسم پر لگ جائے جسم کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پانی کا قطرہ کپڑے پر لگ جائے کپڑے کو پاک کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایسا ناپاک، ایسا گندا، ایسا بدبودار اور ایسا غلیظ پانی کا قطرہ تھا، لیکن جب ہم نے چاہا کہ ہم اس سے کچھ بنائیں تو اللہ فرماتے خلقنا النطفة علقة، ہم نے اس نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا، خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس کو بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بوٹیوں کو ہڈیوں کی شکل بنا دیا۔ پھر ہم نے ہڈیوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں ٹانگوں کی جگہ پر، ہاتھوں کی ہڈیاں بازوؤں کی ہڈیاں بازوؤں کی جگہ پر، سر کی ہڈیاں سر کی جگہ پر، پسلیوں کی ہڈیاں پسلیوں کی جگہ پر، گھٹنے کا جوڑ جہاں رکھنا ہے اس کو اس کی جگہ پر، پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر، ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر ہم نے ٹکایا۔ کہیں ایسے تو آپ نے نہیں دیکھا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہاتھوں کی جگہ پر پاؤں لگ جائے، پاؤں کی جگہ پر ہاتھ لگ جائے، گھٹنے کی جگہ پر سر لگ جائے، ایسے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پر رکھا، اس کی جگہ پر رکھا، اس کے مناسب موقع پر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فخلقنا العظام لحما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیاں بنا کر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے ماंس چڑھا دیا، گوشت چڑھا دیا۔ ہڈیاں اندر آ گئیں، اوپر گوشت کے لفافے چڑھا دیے، اندر ہم نے خون کی رگیں، خون کی نالیاں، خون سپلائی کرنے والے پائپ اندر فٹ کر دیے۔ ادھر ہم نے ایک موٹر، ایک پمپ لگا دیا، خون اس کو پہنچے گا، وہ خون پورے جسم کی نالیوں سے پہنچائے گا جوڑ تک، ہاتھوں کے ناخنوں تک، پاؤں کے ناخنوں تک، آنکھوں کی پلکوں تک، سر کے بالوں تک وہ خون پہنچائے گا۔ اس طرح ہم نے ایک عظیم الشان نظام بنا دیا۔ یہ نظام بنایا، ابھی تک
وہ بے جان تھا، اس میں جان نہیں آئی تھی، اس میں روح نہیں آئی تھی، اس میں سانس نہیں آیا تھا، ابھی ہم نے اس کو بے جان بنایا تھا۔ اب اللہ فرماتے دیکھو، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، اب ہم نے اس میں روح ڈال کے مردہ سے زندہ بنا دیا۔ الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس ساری کی ساری کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر خالق کے خود بخود بن گئی. جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگل کے اندر خود بخود کوئی بوٹیاں، کوئی گھاس پیدا ہو جاتا ہے، نہ کسی نے بیج ڈالا، نہ کسی نے پانی لگایا، نہ کسی نے زمین کو نرم کیا، خود بخود جڑی بوٹیاں کچھ پیدا ہو جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگل میں خود رو گھاس ہے، خود بخود پیدا ہو گیا. لیکن اس کے مقابلے میں جو ذمہ دار اپنی زمین پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے، پھر پانی دے کر اس کو سیراب کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس سے کچھ فصلیں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں بظاہر جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فصل تو ذمہ دار کی محنت سے نکلی ہے، اور وہ جنگل میں جو گھاس وغیرہ جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ خود بخود پیدا ہوتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ذمہ دار کی محنت سے اور اس کی مرضی سے کوئی فصل پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی جنگل کے اندر خود رو بوٹیاں، گھاس وغیرہ وہ خود بخود ہوتے ہیں. سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو خود بخود ہو گئی. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل کرنے والا موجود ہوتا ہے، پھر وہ کام ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا. وہ جیسے مولانا مثنوی کے غالباً اشعار ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجر و تیغے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاد کار، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی چیز جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ خود بخود نہیں بن گئی. ہیچ آہن خنجر و تیغے نہ شد، کوئی بھی لوہا خود بخود خنجر بن گیا، تلوار بن گیا، کسی نے بنایا نہیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تلوار نہیں بنتا، خود بخود خنجر نہیں بنتا. ہیچ حلوائی نہ شد استاد کار، کہ کوئی حلوائی وہ
ماہر نہیں بنتا، مٹھائیاں بنانے کا جو ہنر ہے، مختلف مٹھائیاں بنانے کا جو فن ہے، خود بخود بن گیا، خود بخود استاد کار بن گیا۔ تا غلام شکر ریز نشد، جب تک وہ کسی حلوائی کی جا کر شاگردی نہیں کرے گا، اس سے فن کا طریقہ معلوم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کو کوئی بھی مٹھائی بنانے کا فن نہیں سکتا۔ تو پھر آخر میں کیا کہا؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ مولوی یہ مولا روم ایسے نہیں بن گیا، مولانا مثنوی جو مولا روم ہے ایسے مولا روم نہیں بن گیا، تا غلام شمس تبریز نہ شد، پہلے جا کے شاہ شمس تبریز کی غلامی کیے پھر مولانا رومی بنا ہے۔ تو خود بخود کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ اگر کوئی ذہن یہ سوچتا ہے یا اس نے یہ طے کر لیا یہ سمندر خود بخود بن گیا، کوئی بنانے والا نہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں خود بخود پیدا ہو گئیں، سمندر کی مخلوقات خود بخود پیدا ہو گئیں، یہ آسمان بغیر کسی بنانے والے کے خود ہی بن گیا، یہ زمین خود ہی بن گئی، تو یہ اس سے بڑا بے عقل بے سمجھ کوئی نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے یہ سوال اٹھایا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، خود بخود بن گئے، ام ہم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، دونوں باتیں نہیں، نہ کوئی بغیر کسی بنانے والے کے بن سکا اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، میں خود اپنا خالق ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان کہے کہ میں خود اپنا خالق ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، تو پھر یہ دنیا کی زندگی میں محرومیاں کیوں ہیں؟ خود اپنے آپ کو بناتا تو اس سے اچھا بنا لیتا نا، خود اپنے آپ کو بناتا تو اس سے بہتر خاندان میں اپنے آپ کو اٹھاتا نا، خود اپنے آپ کو بنانا ہوتا تو اس سے زیادہ خوبصورت بنا لیتا، خود اپنے آپ کو بنا سکتا تو جب سر کے بال اڑ جاتے ہیں، بندہ گنجا ہو جاتا ہے، تو خود اپنے بال کیوں نہیں لگا سکتا؟ بال نہیں اپنے لگا سکتا، اپنے ناخن نہیں بنا سکتا، اگر آنکھوں کی نگاہ کمزور ہو جائے اس کو صحیح نہیں کر سکتا، اگر کانوں کی سماعت میں کمزوری آ جائے اس کو صحیح نہیں کر سکتا، اگر اپنے جسم کا سر سے لے کر پاؤں تک کوئی پرزہ خراب ہو جائے اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ بھی بات نہیں ہے کہ کوئی بغیر خالق کے بن گیا، بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، یہ بھی بات نہیں ہو سکتی۔ اور ام ہم الخالقون، خود اپنے خالق کو خود اپنے آپ کو بنا لیا ہو، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اب دو باتیں تو غلط ہو گئی، نہ تو کوئی چیز بغیر خالق کے ہے کہ کسی کا کوئی خالق نہ ہو، اور نہ کوئی بھی چیز ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، خود ہی اپنی خالق ہو، یہ بھی۔ تو اب تیسری بات مان لو نا کہ خالق صرف ایک اللہ ہے،
اب یہ مان لو آسمان خود بخود بھی نہیں بنا، آسمان نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زمین بغیر بنانے والے کی بھی نہیں بن گئی، اور زمین نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو پھر مان لو کہ زمین بنانے والا کون ہے؟ اللہ کو خالق اور مالک مانے بغیر کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی نہ مانیں، اللہ کو خالق مالک بھی نہ مانیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ۔ ایک بزرگ سے کسی آدمی نے آ کر پوچھا کہ آپ کہتے ہو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، یہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو کس نے بنایا؟ پوری کائنات کے ذرہ ذرہ اور پتے پتے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو ہر چیز کو اللہ نے بنایا، تو بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے کہا کہ بھئی میری بات سنو، اگر میں کہوں کہ ایک اور اللہ تھا جس نے اللہ کو بنایا، ایک اور بھی خدا تھا جس نے خدا کو بنایا، تو پھر تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا جی پھر میں پوچھوں گا کہ وہ پہلے خدا کو کس نے بنایا؟ ایسے پوچھے گا نا، وہ پہلے خدا کو، تو میں کہوں گا اس سے پہلے ایک اور خدا تھا اس نے اس کو بنایا، پھر تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا جی میں کہوں گا اس سے پہلے خدا جو تھا اس کو کس نے بنایا؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے بھئی کہیں جا کے روکے گا بھی یا یہی چلتا رہے گا؟ وہ کہیں جا کے سٹاپ کرے گا یا یہی سوال چلتا رہے گا کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا؟ ایک خدا کو پہلے خدا نے بنایا، اس سے پہلے ایک اور تھا، اس سے چلتا کہیں رکے گا بھی جا کے؟ اس نے کہا ہاں کہیں تو رکوں گا، کہیں تو جا کے سٹاپ کرنا پڑے گا، تو فرمایا پھر ادھر ہی سٹاپ کر لو کہ ہر چیز کو بنانے والا صرف ایک، وہ ادھر ہی سٹاپ کر لو۔ بھئی آپ نے 100 دفعہ جو سوال کرتے کہیں جا کے سٹاپ کرنا ہے تو ادھر ہی کر لو سٹاپ، کہ ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور اللہ خالق ہے۔ خالق، جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، جو مخلوق ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا۔ جس نے بنایا ہے وہ خود بھی کسی کے ہاتھ سے بنے ایسے نہیں ہوتا۔ جو خالق ہے اگر وہ بھی مخلوق ہے پھر وہ خالق کیسے بنے؟ وہ تو مخلوق ہے۔ وہ ہندوستان میں ایک پرانے بزرگ گزرے ہیں، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، بڑے مناظر تھے، ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت، عیسائیوں کے بڑے پوپ پال پادری، ان کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے۔ تو ایک ہندوؤں کا کوئی پنڈت تھا، وہ لوگوں سے سوال کرتا، عام لوگوں سے مجمع لگ جاتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، سوال کرتا کہ ہاں بھئی مسلمانوں بتاؤ تمہارا خدا اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے سوال کرتا کہ مسلمانوں بتاؤ تمہارا خدا اپنے جیسا، اپنے ورگا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اب مسلمان جب یہ سوال سنتے تو سارے لوگ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، سارے لوگ علم والے تو نہیں ہوتے، ہر شخص کو سوال کا جواب دینا تو نہیں آتا۔ اب وہ مسلمان بیچارے پریشان ہو جاتے کہ اگر ہم یہ کہیں
کہ ہمارا خدا اپنے جیسا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، تو فوراً اس نے کہنا ہے تم تو کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں آ کے کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ ہاں، پھر اس نے ادھر سے وار کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے کہا کہ ہاں ہمارا خدا اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے، تو بس پھر وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، پھر 2 خدا ہو سکتے ہیں، پھر 3 بھی ہو سکتے ہیں، پھر 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہو خدا ایک ہے؟ پھر تو خدا کئی ہو سکتے ہیں۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چکر بازیاں ہیں، یہ چکر بازیاں۔ تو یہ چکر بازیاں جو ہے نا، یہ عوام کے سامنے، بے علم لوگوں کے سامنے تو چل جاتی ہیں، جو علم والا ہوتا ہے اس کے سامنے ایسی چکر بازیاں نہیں چلتی۔ اب وہ انہوں نے کہا بھی کسی وقت میرا ٹاکرا کرا دو اس پنڈت کے ساتھ، میں اس کو پوچھوں گا کہ تیرا سوال کیا ہے، پھر جواب کیا ہے۔ اب جناب کرتے کراتے کوئی ایسا موقع آ گیا کہ وہ پنڈت نے مجمع لگایا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے یہی سوال کرتا تھا۔ مسلمان بیچارے پریشان ہوتے، تمہارا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر کہتے ہو بنا سکتا ہے تو پھر کئی خدا ہو گئے، اگر کہتے ہو نہیں بنا سکتا پھر تمہارا خدا ہر چیز پر قادر نہیں۔ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کدھر بھاگو، راستہ نہیں، سارے راستے بند کر دیے۔ تو وہ مولوی صاحب آ گئے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، بہت بڑا، آج سے کچھ 100-125 سال پہلے کی بات، 100-150 سال پہلے کا بندہ ہے، بڑا مناظر تھا۔ آج کل آپ نام سنتے رہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو مواد لیا ہے اور جس مواد کو لے کر وہ ہندو اور دوسرے مذاہب کے سامنے گفتگو کرتا ہے، یہ 2 آدمیوں کا مواد ہے، یہ 2 آدمیوں کا مواد ہے۔ یہ میں اٹکل پچو نہیں کر رہا، میں اندازہ نہیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں۔ یہ 2 آدمیوں کا مواد ہے جو ہندوستان کی لائبریریوں میں محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کو پڑھا ہے کیونکہ مختلف زبانوں پر اس کو دسترس ہے، اس نے پڑھا۔ ایک مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا مواد ہے اور ایک مولانا قاسم نانوتوی کا مواد ہے۔ یہ 2 بڑے اکابر بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے پورے علاقے میں تمام ہندو پنڈتوں اور عیسائی پوپ پال پادری سب کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا تھا، بھگا دیا تھا سب کو ہندوستان سے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا مواد ان کے پاس ہے، اللہ اس کو اور ترقی دے، صحیح کام کر رہا ہے۔ تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کہا ہاں بھائی پنڈت جی تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ سوال ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو مولانا رحمت اللہ فرمانے لگے سوال کا جواب دینے سے پہلے تو ایک بات تیرے سے پوچھتا ہوں، باپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ باپ کے گھر میں بیٹا، کبھی بیٹے کے گھر میں باپ بھی پیدا ہوا ہے؟ بولو، ہاں؟ کوئی بندہ شادی کرے، بیوی کو گھر لائے، میاں بیوی اکٹھے رہیں، وہ 9 مہینے 10 مہینے سال کے بعد ابے ہوری جم پہن، ہاں ابے ہوری پیدا ہو گئے، ایسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے کے باپ کے گھر میں ہمیشہ بیٹا تو ہوتا ہے، بولو باپ کے گھر میں ہمیشہ بیٹا، اور کبھی بیٹے کے گھر میں باپ بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں جی آپ بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ لطیفہ ہے، ہو تو نہیں سکتا لیکن لطیفہ ہے، لطیفہ ہے۔ لطیفے تو آپ کو پتہ ہوتے رہتے ہیں۔ میں بچے پڑھاتا تھا، میں نے 35 سال قرآن پاک کا حفظ پڑھایا بچوں کو، 300-400
طلباء طالبات ہیں جنہوں نے مکمل قرآن میرے پاس حفظ کیا الحمدللہ۔ تو میرے پاس ایک آدمی آیا ایک بچے کو لے کر، جی استاد جی اس کو بھی داخل کرو، حافظ بنانا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، حال احوال پوچھا، نام پوچھا، تو میں نے اس کو کہا یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی چاچا بھی داخل کرانے آ جاتے ہیں، کبھی ماموں آ جاتا ہے، تو بندہ پوچھتا، میں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا استاد جی تم سچی سچی گل دسو، سچی؟ میں کہا دسو۔ کہتا جی جمیا تو میں ہی ہے گا میرا پیو ہے۔ وہ کچھ سمجھے ہو؟ کہتا جی جمیا تو میں ہی ہے گا میرا پیو ہے۔ تو پھر میں بھی تو آخر استاد ہوں، زمانہ گزر گیا ہے استادی کرتے کرتے، تو میں نے کہا بھائی جانا اسی شاگرداں نوں پڑھانا رکھیا ہے، استاداں نوں پڑھانا نہیں رکھیا۔ اسی شاگرداں نوں پڑھانا رکھیا ہے، شاگرد تو پڑھتے ہیں ہمارے پاس، استادوں کو ہم نہیں پڑھاتے۔ یہ تو استاد ہے، استاد کو ہم نہیں پڑھاتے۔ تو لطیفہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ تنگ آ کے اپنے بیٹے کو کہے کہ تو یار میرا پیو ہے، تو میرا، یہ لطیفہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا خیال ہے بیٹے کے گھر میں کبھی باپ پیدا ہو سکتا ہے؟ باپ کے گھر میں ہمیشہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو خیر بات ایک طرف رکھو۔ اب مولانا رحمت اللہ کیرانوی فرمانے لگے اگر میں کہوں کہ میرا خدا، مسلمانوں کا خدا دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے، اگر میں کہوں کہ میرا خدا دوسرے خدا کو پیدا، تو پھر ایک بات سمجھ لینا، وہ دوسرے خدا کو جب پیدا کرے گا تو دوسرا مخلوق ہوگا، خالق ایک ہی ہوگا۔ جب وہ دوسرے کو پیدا کرے گا تو دوسرا کیا ہوگا؟ مخلوق۔ تو پھر ثابت ہوا کہ باقی سارے مخلوق ہوتے ہیں اور خالق صرف ایک ہوتا ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے خلق کیا ہو۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق ایک اللہ، اور کائنات کی ہر چیز ایک اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے خلق کیا، کچھ چیزوں کو کسی اور نے خلق کیا، ایسی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اپنی خلق پر، اپنی تخلیق پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی پیدائش پر غور کر لے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ رب ذوالجلال فرماتے اے بندے ذرا غور تو کر، پہلے تو کیا تھا؟ تجھے ہم نے پانی کا ایک بدبودار قطرے سے بنایا۔ پانی کا ایک قطرہ، بدبودار قطرہ، اگر وہ قطرہ پانی کا جسم پر لگ جائے جسم کو دھونا فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ پانی کا قطرہ کپڑے پر لگ جائے کپڑے کو پاک کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایسا ناپاک
ایسا گندا، ایسا بدبودار اور ایسا غلیظ پانی کا قطرہ تھا، لیکن جب ہم نے چاہا کہ ہم اس سے کچھ بنائیں تو اللہ فرماتے خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے اس نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا، خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس کو بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بوٹیوں کو ہڈیوں کی شکل بنا دیا، پھر ہم نے ہڈیوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ ٹانگوں کی ہڈیاں ٹانگوں کی جگہ پر، ہاتھوں کی ہڈیاں بازوؤں کی ہڈیاں بازوؤں کی جگہ پر، سر کی ہڈیاں سر کی جگہ پر، پسلیوں کی ہڈیاں پسلیوں کی جگہ پر، گھٹنے کا جوڑ جہاں رکھنا ہے اس کو اس کی جگہ پر، پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر، ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر ہم نے ٹکایا۔ کہیں ایسے تو آپ نے نہیں دیکھا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہاتھوں کی جگہ پر پاؤں لگ جائے، پاؤں کی جگہ پر ہاتھ لگ جائے، گھٹنے کی جگہ پر سر لگ جائے، ایسے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پر رکھا، اس کی جگہ پر رکھا، اس کے مناسب موقع پر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیاں بنا کر ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے ماंس چڑھا دیا، گوشت چڑھا دیا۔ ہڈیاں اندر آ گئیں، اوپر گوشت کے لفافے چڑھا دیے، اندر ہم نے خون کی رگیں، خون کی نالیاں، خون سپلائی کرنے والے پائپ اندر فٹ کر دیے۔ ادھر ہم نے ایک موٹر ایک پمپ لگا دیا، خون اس کو پہنچے گا، وہ خون پورے جسم کی نالیوں سے پہنچائے گا، جوڑ تک، ہاتھوں کے ناخنوں تک، پاؤں کے ناخنوں تک، آنکھوں کی پلکوں تک، سر کے بالوں تک وہ خون پہنچائے گا۔ اس طرح ہم نے ایک عظیم الشان نظام بنا دیا۔ یہ نظام بنایا، ابھی تک وہ بے جان تھا، اس میں جان نہیں آئی تھی، اس میں روح نہیں آئی تھی، اس میں سانس نہیں آیا تھا، ابھی ہم نے اس کو بے جان بنایا تھا۔ اب اللہ فرماتے دیکھو ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، اب ہم نے اس میں روح ڈال کے مردہ سے زندہ بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑی برکت والا، کتنا اچھا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق، اور اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جب سے اللہ نے کائنات کو بنانا شروع کیا کروڑوں سال ہو گئے، ابھی خدا جانے اور قیامت کتنے کروڑوں سال یا کتنے صدیوں پر آگے ہے۔ ہر دنیا میں آنے والے بچے کو بچی کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے کے بھیجتا ہے۔ بکری کے بچے کو بھی 2 آنکھیں، بلی کے بچے کو بھی 2 آنکھیں، ہر جانور کے بچے کو 2 آنکھیں دے دی، ہر انسان کے بچے کو 2 آنکھیں دے دی۔ اس کے خزانے میں کمی آئی کہ کبھی اعلان آ جائے آسمان سے کہ اب ذرا خزانے میں کمی ہو گئی، آئندہ جتنے بچے دنیا میں بھیجوں گا ایک ایک آنکھ دے کر بھیجوں گا، کبھی کمی آئی؟ سحاء اللیل والنہار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ سحاء اللیل والنہار، وہ راتوں کو بھی خرچ کرتا ہے، دن کو بھی دیتا رہتا ہے، کبھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اتنا بڑا خالق اور مالک، لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، اللہ ہر جگہ ہے تو پھر ہمارے گھر میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ پھر بازار میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، پھر خدا نہ خواستہ
لیٹرین میں بھی ہے اس طرح کے لوگ فضول. یہ جو بیٹھے نا فلسفی لوگ آج کل سوشل میڈیا پر اس طرح کے فلسفے چڑھاتے ہیں. پھر لوگ بیچارے کم علم ہوتے، جیسے میں نے بتایا پہلے، کم علم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. ذرا میری طرف دیکھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، توجہ ہے. میرے ہاتھ کے اوپر ایک یہاں چیونٹی بیٹھی ہے، دیکھ رہے ہو میرا ہاتھ؟ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ کے اوپر ایک یہاں، بولو، جس کو ہم پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں، ایک چونٹی یہاں بیٹھی ہے، ایک یہاں بیٹھی ہے، ایک یہاں بیٹھی ہے، ایک یہاں بیٹھی ہے. یہ چاروں چونٹیوں کا مقام جدا جدا ہے کہ نہیں؟ اس کا مکان یہ ہے، دوسری کا یہ ہے، تیسری کا یہ ہے، چوتھی کا یہ، مکان جدا جدا ہے، بولو. لیکن میں جب اپنے ہاتھ کو ایسے اپنے سامنے رکھتا ہوں تو میرے وہ سامنے بالکل ایک جیسی ہیں یا جدا جدا ہیں؟ تو یوں کہیں گے کہ چونٹیوں کے لیے یہ مکان جدا جدا ہے، لیکن جس کا ہاتھ ہے اس کے لیے یہ مکان ایک ہی ہے. اس کے لیے یہ مکان، یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی اللہ کی مخلوق زمین پر، کوئی اللہ کی مخلوقات زمین کے نیچے، کوئی اللہ کی مخلوقات سمندروں میں، کوئی اللہ کی مخلوقات فضاؤں میں، ہواؤں میں، کوئی اللہ کی مخلوقات پہلے آسمان پر، کوئی اللہ کی مخلوقات دوسرے آسمان پر، کوئی اللہ کی مخلوقات تیسرے آسمان پر، کوئی چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر. اللہ کی مخلوقات ساتوں آسمانوں پر، ساتوں زمینوں پر، ساتوں سمندروں میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، سیاروں میں اللہ کی مخلوقات مختلف مقامات پر ہیں. لیکن یہ سارے مکانات اور یہ سارے مقامات اللہ کے سامنے ایسے جیسے میرے سامنے میرا ہاتھ ہے. اس کے لیے سب کچھ برابر ہے، اس کے لیے سب کچھ برابر ہے. اس کے لیے مکان جدا جدا نہیں ہے، اس کے لیے الگ الگ مکان نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے. وہ بہت بڑی اللہ کی ذات. اور پھر یہ کہنا کہ اللہ وہاں ہے یا نہیں ہے، یہاں ہے کہ وہاں ہے، عرش پر ہے کہ زمین پر ہے، وہاں. وہ اس طرح کی جاہلوں والی باتیں نہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اللہ جل جلالہ کے متعلق جب یہ کوئی سوال کرے نا کہ اللہ عرش پر ہے یا زمین پر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے، اوپر ہے کہ نیچے ہے، اس نے ایک غلطی کی ہے. اور وہ غلطی کیا ہے کہ اس نے اللہ کو اپنے جسم کی طرح ایک جسم سمجھ لیا ہے. جسم کے لیے مکان چاہیے، اللہ کی ذات تو جسم نہیں ہے. اللہ کی ذات تو جسم، لا جسم لہو، لا مثال لہو، لا شبیہ لہو، وہ بے مثال ذات ہے. یہ مکان ادھر ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی وہاں، کوئی یہاں، یہ جسم کی صفت ہے. وہ تو ذات جسم کی، وہ تو جسم کی صفت سے پاک ہے، وہ مجسم نہیں. اس لیے کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود کا مطلب یہ کہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. سب کچھ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ اور ہاتھ کی یہ انگلیاں، ایسے پوری کائنات اللہ کے سامنے. اور یہ ہاتھ کی انگلیاں اگرچہ چھوٹی مخلوق کے لیے یہ الگ الگ مکان ہوں گے، لیکن اللہ کے سامنے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، کوئی الگ الگ مکان نہیں ہے، سب کچھ برابر ایک جیسا. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، کتنا بڑا خالق، کتنا بڑا مالک. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رطبکم و یابسکم و حیکم و میتکم، اے لوگو تم سارے کے سارے بھی آ جاؤ،
سارے اولکم و آخرکم، پہلے بھی آ جاؤ پچھلے بھی آ جاؤ، حیکم و میتکم، جو زندہ ہیں یہ بھی آ جاؤ، جو فوت ہو چکے وہ بھی آ جاؤ، و انسکم و جنکم، سارے انسان بھی آ جاؤ سارے جنات بھی آ جاؤ، و رطبکم و یابسکم، ساری خشکی کی مخلوقات بھی ساری تری کی مخلوقات بھی سارے آ جاؤ، لقاموا فی صعید واحد، سارے کے سارے لوگ آ کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے جنات، سارے انسان، سارے حیوانات، زندہ مردہ سارے، اگلے پچھلے سارے، سب آ جاؤ، لقاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں آ جاؤ، ثم سألوا اللہ ما بلغت امنیتہم، پھر یہ سارے کے سارے اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ سے سوال کرنا شروع کریں، کیا مانگیں کیا مانگیں، کما بلغت امنیتہم، جو کسی کے دل میں آئے مانگے، جو خواہش میں آئے مانگے، جو بھی مانگنا چاہے اللہ سے مانگے، جو بھی اس کے ذہن میں تصور میں خیال میں جو بھی کوئی بڑی چیز ہے اللہ سے مانگے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ سارے کے سارے اللہ سے مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت عطا فرما دے جتنی بڑی حکومت تو نے جناب سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر سارے اس طرح مانگیں یا اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں مانگیں، اور فرمایا ثم یعطون ما سأل اللہ، اور جو اللہ سے مانگتے جائیں اللہ سب کو ان کی مانگ کے مطابق دیتا جائے دیتا جائے دیتا جائے۔ پھر فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جتنا اس نے مانگا وہ دے کر اللہ اتنا اور بھی دے دے، پھر اللہ اور بھی دے دے، پھر اللہ اور بھی دے دے، جتنا کوئی مانگتے جائیں اللہ اس سے 10 گنا زیادہ دے دے، 100 گنا زیادہ دے دے۔ فرمایا ما نقصت من ملکہ، اس کے ملک میں اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ کتنی کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جیسے تم اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لو اور سمندر میں ڈبو کر اپنی انگلی باہر نکالو، تمہاری انگلی کو لگا ہوا پانی سمندر کے کتنے پانی کو اس نے کم کر دیا، لیکن کچھ تو کم کر ہی دیا، لیکن اللہ کی ساری مخلوقات کو اللہ دے بھی دے، اتنی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ پھر تیری انگلی نے کچھ تو پانی لے لیا نا سمندر کا، کچھ تو کم کر ہی دیا، لیکن اللہ سب کو بھی دیتے جائیں، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں۔ یہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ اس لیے تو جو لوگ بتوں کو پوجتے ادھر ادھر ٹکرے مارتے، تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اوہو اللہ کو پہچانا نہیں تم نے اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو تم نے جانا پہچانا ہی نہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ جیسا ہے اس کی جیسے طاقت اور قدرت ہے، اس کی جتنی شان ہے تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اس کو مانا ہی نہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا یہ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں اور یہ سارے آسمان مطویات بیمینی، وہ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن کو خدا کے برابر خدا بناتے ہو اللہ تو ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اللہ پر یقین، ایمان، اعتماد، توکل
اور ہمیشہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان میں بنائے، اہل ایمان کے ساتھ رکھے، اہل ایمان والی موت دے، مرنے کے بعد اللہ اہل ایمان کے ساتھ ملائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔